بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نو کی ایک آیت کے اندر نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے، اور قوم کو بتایا گیا کہ اگر تم یہ میری بات مان لو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے میری قوم کے لوگوں، تو وہ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا رحمت کی۔ باقی یہ جو تم دوسروں سے مانگتے ہو، ود سوا یوس اور یوگ سے مانگتے ہو، یہ تو مر چکے، یہ تو تمہاری پکاروں کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور جو سننے والا رب ہے اس سے تم اس طرح دور ہو، اور تمہاری موجودہ قوت اور شان و شوکت میں اور اضافہ کرے گا۔ اور دیکھو مجرم بن کر اس دعوت کو ٹھکرا نہ دینا، ورنہ تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ بالکل یہی دعوت آج ہم اپنی قوم کو دیتے ہیں، خاص کر اہلیان پاکستان کو، کہ دیکھو اللہ کی اس دعوت کو، توحید کی اس دعوت کو نہ ٹھکراؤ، اور اپنے رب سے معافی مانگو جو اس سے پہلے جو تم قبروں کے پجاری بن رہے ہو، اور عرس کراتے رہے ہو، میلے کراتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہو، تعویذ گنڈا کرتے ہو، امام زامر باندھتے ہو، یا علی مدد کے پٹے باندھتے ہو، اور پکاریں بھی لگاتے ہو، یا علی مدد کی، یا رسول مدد کی، یا غوث مدد کی۔ یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی، بلکہ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی یہ چیزیں ہیں، اللہ کو گالی ہے، اور تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے ہی والا ہے اگر تم نے اس شرک سے توبہ نہ کی۔ تمہارے اوپر میزائلوں کی بارش ہوگی، اور اس سے پہلے قوموں کے اوپر جس طرح پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور چند مہینے پہلے تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہلکے عذاب کے کچوکے لگاتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو تمہارے اوپر بڑا خوفناک عذاب آئے گا، تمہارا وجود تک مٹ سکتا ہے، تمہاری یہ جو ظاہری آزادی ہے یہ تک چھن سکتی ہے۔ اور کیا جاتا ہے تم اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری موجودہ قوت کو، یہ تمہاری میزائل ٹیکنالوجی کو، تمہاری فوجی قوت کو، تمہارے کمانڈو دستوں کو، تمہارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ طاقت عطا فرمائے گا، تمہیں اور زیادہ اسلحے سے نوازے گا اور یوتھ سے نوازے گا مالک، اور اس کے بعد تمہارا روب اور دبدبہ ہوگا، پوری دنیا کی قیادت تمہیں ملے گی۔ یہ آخری دور ہے، آخری یہ امت ہے، اس نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے، اور اگر تم اس دعوت کو نہیں مانو گے تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ یہ اٹھا دے گا۔ تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہوئے ہیں، کسی اور قوم کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے اس ایمان کی دعوت کے ساتھ، اور اللہ کی بات کو وہ مانیں گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی لان تان کرنے والے کی ذرا پرواہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھو یہ ساری چیزیں قرآن کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، توحید کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مارے کھائی ہیں، خون سے لہو لہان ہو گئے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہوتے دیکھا ہے، اور کتنوں کو دفنایا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اور جب لالچ دی جاتی تھی، یا اس دعوت کو روکنے، یا اس کو ٹیڑھا کرنے، یا اس میں کچھ ان کی بھی بات مانی جائے بڑے بڑے سرداروں کی، تو نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تو پھر بھی میرے سے امید نہ رکھنا، یا میری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی۔ اور اس عزم کے ساتھ وہ آگے پڑھے ہیں، اور پھر یہ مدینہ ریاست بنائی گئی ہے۔ باقی ہمارے قوم کے بڑوں، تم کبھی نظام مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہو اور پھر حلوے بانٹتے ہو جا کر قبروں کے اوپر، ان نامراد قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر عرس اور میلے کرتے ہو۔ کوئی چادر چڑھاتا ہے بر امام جا کے، کوئی نظام مصطفیٰ کے بعد کس طریقے سے دین کو اجرت کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مدینہ ریاست بنائیں گے، اور پھر گنج شکر جا کے سجدے کرتے ہیں یہ سیاسی لیڈر۔ کوئی کہتے ہیں طیبہ ریاست بنائیں گے، اور شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل وہی ہیں جو پہلی مشرک قوم کو جو کہا گیا تھا، بالکل آخری مشرک قوم کو بھی وہی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ پہلی مشرک قوم کے بھی 5 تن پاک تھے، اس کی وہ پجاری تھی، آخری مشرک قوم کے بھی 5 تن پاک ہے اور اس کی یہ پجاری ہے۔ تو یہ ہے
پاکستان کے لوگوں کو خاص کر، کیونکہ یہ اسی کلمے کی نعرے کے ساتھ یہ حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ اور بات کہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا معنی مفہوم نہیں آتا تھا، اور جواب دینے والوں کو بھی اس کا معنی مفہوم نہیں آتا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے اگر ان کو پہلے بتا دیا جاتا کہ ہم پاکستان لے رہے ہیں، علیحدہ ملک، اس میں کوئی مزار نہیں پوجا جائے گا، کوئی قبر اونچا سر نہیں اٹھا سکے گی، کوئی تصویر یہاں نہیں ہوگی، اور کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی دینی امور کے اوپر اجرت نہیں ہوگی، نہ اذان کی اجرت ہوگی، نہ امامت کی اجرت ہوگی، تو بتاؤ یہ مخالفت، یہ اپنے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو معنی نہیں آتا تھا۔ بہرحال اب اللہ نے یہ پردے ہٹائے ہیں، اب تو اپنے مالک کی طرف واپس لوٹو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، وہ ہمارے صحیح معنوں میں قائد اعظم ہیں۔ باقی جناح صاحب اور علامہ اقبال صاحب تو خود اس جمہوریت کے چکروں میں کتنے شرکی عقائد کے حامل تھے، اور ان کی پیروی لازم نہیں ہے، ان کے فوٹو نہ اپنے عدالتوں میں لگاؤ اور اپنے دفتروں میں لگاؤ، ان چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جس طرح ابو بکر صدیق نے کی، عمر بن خطاب نے کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سارے صحابہ اکرام نے جس انداز سے اللہ کے دین کو اپنایا تھا، وہی انداز اختیار کرو، تب تبدیلی آئے گی اللہ کے بندو، تب تم دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑی جنتوں کے اندر تمہیں لے کے جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر نہ بات مانی، مجرم بن کے اس دعوت کو رد کر دیا، تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور خواری جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی، چاہے جتنے بڑے مرتبے کے اوپر ہو، بڑا رینک ہے تمہارا، بڑے مفتی، کیا مفتی اعظم اور مفتی اعظم کے بیٹے ہو، یا کسی پیر کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، کسی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔